رہنا ہم کو ہے اور ہم ہی ایسے کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دھرتی کی جو گرینری ہے، جو ہریالی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ پوری دنیا اس طرف متوجہ ہے کہ کیسے ہریالی پھر سے بحال کیا جائے۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ عین جنگ کے موسم میں اسلام نے اس ہریالی کو بچانے کا کانسیپٹ دیا اور درختوں کو نہ کاٹنے کا تصور دیا۔ عربی میں ایک مقولہ بولتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ درخت یہ شہروں کا پھیپھڑا ہے۔ اس زمانے کے سائنس آف اسٹائل کے اعتبار سے قرآن نے ہریالی کو اور درختوں کو اور پیڑ پودوں کو بچانے کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ درخت لگاؤ، اگر اس سے جانور بھی کھائیں تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیوں کے برباد کرنے کو، ہریالی کے برباد کرنے کو، درختوں کے کاٹنے کو یہ انسانوں کے قتل اور انسانوں نسل کشی کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہاں پر بھی علماء نے اپنے مدارس قائم کی، اپنے مدرسوں میں درخت لگائے۔ اب کوئی بھی مدرسہ جو آپ جس مدرسے کے پاس زمین ہے، اب جا کر کے دیکھیں، جو بھی مدرسہ ہے، چاہے بشریہ چلے جائیں، ندوہ چلے جائیں، دیوبند چلے جائیں، آپ کو درخت ملیں گے۔ 7 چیزوں کا تذکرہ صدقہ جاریہ میں آیا ہے، اس میں غرس نخلن کا بھی ذکر ہے، یعنی کھجور کا پودا لگائے اور اپنے سراؤنڈنگ کو گرین بنا کر کے رکھیں گے۔ ہر آدمی ذمہ اٹھا لے، دیکھیے پورا شہر خوبصورت بن جائے گا، بیوٹیفل بن جائے گا، گرین بن جائے گا۔ اور جہاں موقع ملے ایک پیڑ ہم اپنی زندگی میں ضرور لگائیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کا میزبان محمد احمد۔ آج ہم حاضر ہیں ایک ایسے مدعے کو لے کر کے جو ہماری اور آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ ہم نے دھرتی کو اپنے رہنے کے خلاف بنا لیا ہے۔ رہنا ہم کو ہے اور ہم ہی ایسے کام کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دھرتی کی جو گرینری ہے، جو ہریالی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ محلات کی تعمیر ہو یا فلیٹوں کی تعمیر ہو یا اپارٹمنٹ کی تعمیر ہو یا فیکٹریوں کی تعمیر نے جنگلوں کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی مدعے پر کہ جنگلوں کی کیا اہمیت ہے، پیڑوں کی کیا اہمیت ہے، ہریالی کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے آج ایشیا کے بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے شہروں پر خطرہ منڈرا رہا ہے پالوشن کو لے کر کے، کس طرح سے آج جو آبادی سمندر کے قریب واقع ہے، برف کے پگھلنے کی وجہ سے، پریاورن کا توازن بگڑنے کی وجہ سے سمندر میں افان ہے، سمندر کی لہریں افان مار رہی ہیں اور آبادی کی آبادی خطرے میں ہے۔ آج اسی مدعے پر بات چیت کے لیے موجود ہیں، ہمارے ساتھ 2 اہم مہمان ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہیں مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب۔ مولانا صاحب آپ کا استقبال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے مہمان مولانا رضی احمد مصباحی ہیں۔ رضی صاحب آپ کا بھی استقبال ہے۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں مولانا ضیاء الرحمن آپ سے، چونکہ آپ نے باہر کی دنیا کو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے رہ کر کے بہت قریب سے دیکھا ہے، کیونکہ یونیورسٹی ہی جنگلوں میں آباد ہے، چاروں طرف پیڑ پودے، تو اس ناحیے سے کس طرح آپ ہریالی کو دیکھتے ہیں؟ انسانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے؟ ہریالی انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ہریالی کا اثر انسان کے مائنڈ پر پڑتا ہے، اس کی ہیلتھ پر پڑتا ہے، اور انسان کی جو نشو و نما ہے اس نشو و نما پر پڑتا ہے۔ ہریالی سماج میں ہے تبھی سماج میں ہم کو روزی ملتی ہے، کھانے کی چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ ہریالی ختم ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو فصل ہے، جو کھیتی ہے جس کے اندر ہریالی ہوتی ہے، یہ ہری بھری لہلہاتی کھیتیاں یہ ہوں گی ہی نہیں تو ہم کو روزی کہاں سے حاصل ہوگی؟ اور اس کا انسانی زندگی پر اتنا گہرا اثر ہے کہ اس وقت یہ ایک گلوبل ایشو بن گیا ہے، عالمی مسئلہ بن گیا ہے۔ پوری دنیا اس طرف متوجہ ہے کہ کیسے ہریالی پھر سے بحال کیا جائے، ہریالی کو پھر سے کیسے بحال کیا جائے اور کیسے دنیا کو ہرا بھرا بنایا جائے، پراکرتی کی طرف لوٹایا جائے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے رہنے کے لیے جتنی سوٹیبل چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں پہلے اللہ نے مہیا کر دی، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اس انسان کی زندگی میں ایک بڑا جو ہے وہ ایک بینیفیشیل رول پلے کر سکے، انسان کی زندگی صحیح طرز پر چل سکے۔ تو ایک زمانے تک لوگ تو صحیح طرز پہ چلتے رہے اور انہوں نے پراکرتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی، نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، یعنی خود اپنے لحاظ سے سیلف پروکلیمڈ جو پروگریس اس کا ہے وہ ترقی ہوتی گئی، ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہوا، اور جب چھیڑ چھاڑ شروع ہوا تو جہاں ایک طرف
انسانوں کو فائدہ پہنچا ان صنعتی ترقیوں کی بنیاد پر، انڈسٹریل پروگریس اور ایڈوانسمنٹ کی بنیاد پر جہاں انسانوں کو فائدہ پہنچا وہیں انسانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان اسی اینگل سے ہوا کہ اللہ نے جو کہ ساری کائنات کا خالق ہے اور اس تخلیق میں کہ انسان بھی ہے، انسان کی ہر ضرورت سے وہ واقف ہے۔ ظاہر سی بات اس سے اچھا کون واقف ہو سکتا ہے؟ بے شک اس سے بڑھ کر کوئی حکمت والا ہے ہی نہیں۔ تو اس نے انسان کو جو ہریالی یا دنیا کی جو بھی چیز انسان کو جس مقدار میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں فراہم کر کے انسان کو بھیجی، لیکن انسان نے چھیڑ چھاڑ شروع کیا۔ جب چھیڑ چھاڑ شروع کیا تو ظاہر بات ہے کہ جو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی وہ حکمت اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ اس نے اپنے دماغ کے مطابق چیزوں کو ٹچ کیا اور چیزوں کو یوز کیا، اور اس کا کاٹنا اور پھر اس کا استعمال کرنا اور بونا، ساری چیزیں اس کے اپنے یوز کے مطابق اور اپنے دماغ کے مطابق یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جو ہے نا وہ عجیب قسم کا مطلب امبیلنس پیدا ہو گیا۔ جب امبیلنس پیدا ہوا، نظام درہم برہم ہوا، تو انسان کی زندگی پر اس کا بڑا برا اثر پڑنے لگا۔ تو یہ جو ہے ہماری زندگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہریالی کو بہرحال ہمیں بحال رکھنا ہوگا، تبھی جا کر کے انسانی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے، ورنہ انسانی زندگی پر بہت برا اثر مرتب ہونے والا ہے۔ تو کیا اسی لیے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے بچے ٹاپ کرتے ہیں الگ الگ شعبوں میں، کیونکہ وہ ہریالی کے بیچ تو گھرے رہتے ہیں 24 آور؟ یہ ایک افیکٹ تو ہو سکتا ہے، ایک سبب تو ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال میں خود بھی محسوس کرتا تھا کہ مطلب جب ہم دلی سے باہر نکلتے تھے تو عجیب ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی تھی، لیکن جہاں JNU میں انٹر کیے تو ایک عجیب قسم کا سکون ملتا تھا، چونکہ ایک ہرا بھرا ماحول تھا، ہر طرف ہریالی، جدھر نظر اٹھائی ہریالی۔ تو بہرحال ہریالی کا اثر انسان کی زندگی پر تو ہے ہی۔ ہم اس مدعے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ردی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو گرینری ہے، جو ہریالی ہے، جو درخت ہیں، جو کھیتیاں ہیں، اسلام اس کو کس کنٹیکسٹ میں دیکھتا ہے؟ اسلامی پیمانے پر آپ اس کو کیسے تولتے ہیں؟ احمد بھائی، اسلام اس ہریالی کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، اس کے لیے سب سے اگر چھوٹی سی مثال اگر ہم دیکھیں تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ اگر تم فوج لے کر کے دشمن کے علاقے پر جا رہے ہو یا کسی بھی علاقے پر جا رہے ہو تو وہاں کے درخت کو مت کاٹو، وہاں کے ہرے بھرے جو کھیتیاں لگی ہیں اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ عین جنگ کے موسم میں اسلام نے اس ہریالی کو بچانے کا کانسیپٹ دیا اور درختوں کو نہ کاٹنے کا تصور دیا۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ بولتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ درخت یہ شہروں کا پھیپھڑا ہے۔ درخت شہروں کا پھیپھڑا ہے، مطلب شہر کے جو اچھی آکسیجن جو ملتے ہیں، اچھی ہوائیں ملتی ہیں شہروں کو، اس کا بہت بڑا بنیادی سبب وہ درخت ہیں۔ تو اس لیے اور قرآن شریف کو جب آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں قرآن پاک کی، تو میرے خیال سے کم 1 درجن سے زیادہ آیتیں تو ایسی مل جائیں گی آپ کو جس میں درختوں کے اور ہریالی کو قرآن پاک نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس سے انسانی زندگی کو جوڑنے کی کوشش کی ہے قرآن نے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جہاں ایجوکیشن کا کوئی کانسیپٹ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، قرآن نے اپنے انداز میں جو اس زمانے کا اسٹائل آف سائنس تھا، اس زمانے کے سائنس آف اسٹائل کے اعتبار سے قرآن نے ہریالی کو اور درختوں کو اور پیڑ پودوں کو بچانے کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے، اور اس کو ہریالی کو ہر جگہ پر انسانی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ ہریالی کو تم اپنی زندگی سے ختم نہ ہونے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، اس کو امام بخاری نے کتاب المفرد میں نقل فرمایا ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، دجال کا خروج ہو چکا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اور تم کسی میدان میں درخت لگا رہے ہو تو اطمینان سے پہلے تم درخت لگا لو تاکہ تمہارے بعد جو لوگ آئیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 100 150 200 حدیثیں آپ اس پر اکٹھا کر سکتے ہیں حدیث کی کتابوں سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ درخت لگاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، درخت لگاؤ، اگر اس سے جانور بھی کھائیں تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے۔ صدقے کا تصور یہ کہیں کہ جب آپ کو کوئی پریشانی، کوئی پرابلم آ جائے تو وہ پریشانی اور پرابلم اس کام کی وجہ سے ختم ہو جائے، یہ صدقہ ہے۔ ضیاء صاحب، میں قرآن شریف کو پڑھ رہا تھا، اس میں لگ بھگ 45 سے 50 مقامات پر فساد کا ذکر ہے، اور کہیں نہ کہیں کھیتیوں کو جلانے یا کاٹنے کے کنسیپٹ کو قرآن نے فساد سے جوڑا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یقینی طور پر کھیتیاں کاٹنا، ہریالی کو ختم کرنا، درختوں کو ختم کرنا، یہ فساد کا حصہ ہے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کریم نے خود اس کو ذکر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں اس آیت کو بعد میں ذکر کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہاں انسانوں پر اپنے احسانات گنائے ہیں، تو اس نے ان احسانات کا جب تذکرہ کیا تو کہا وہ انشأکم واستعمرکم من الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور روئے زمین پر تم کو آباد کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب آباد کیا تو انسان کی آبادی سے پہلے اس دنیا کو آباد کیا، اور اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے درخت، مختلف قسم کی ہریالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے لگائی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ جو درختوں کو ہم نقصان پہنچائیں گے، ہریالی کو نقصان پہنچائیں گے، کھیتی کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کا جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے وہ کس پر پڑے گا؟ انسانی زندگی پر پڑے گا، اور جب انسانی زندگی پر پڑے گا تو اللہ نے فرمایا کہ هو انشأکم واستعمرکم فیہا، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم کو روئے زمین میں آباد کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی زندگی جب متاثر ہوگی تو انسانی آبادی متاثر ہوگی، انسانی آبادی جب متاثر ہوگی تو فساد تو پیدا ہوگا ہی۔ ایک لاجیکلی بات ہو رہی ہے قرآن کے تناظر میں۔ دوسری آیت جس میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فساد کہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو بہت ہی برے لوگ ہیں، بہت ہی خراب لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، کہ یہ انسان جب پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تو سعی فی الارض، وہ روئے زمین میں گردش کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے، کس لیے؟ لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد مچائے۔ اور اس کے بعد فوراً کہا ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیوں کو برباد کرے اور نسل کو برباد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیوں کے برباد کرنے کو، ہریالی کے برباد کرنے کو، درختوں کے کاٹنے کو یہ انسانوں کے قتل اور نسل کشی کے ساتھ جوڑا ہے۔ گویا جس قدر انسانی زندگی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی برابر جو ہے وہ یہ درخت، اگر ہریالی نہیں ہوگی تو آپ سانس کہاں سے لیں گے؟ جی بالکل صحیح بات ہے۔ تو شجرکاری، کھیتیاں، ہری بھری چیزیں، یہ ساری چیزیں اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ بہرحال انسانی زندگی اس کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے ابھی جو بات انہوں نے فرمائی مولانا رضی صاحب نے کہ درخت جو ہے نا وہ رئت المدینہ ہے، شہر کا پھیپھڑا ہے۔ شہر کا پھیپھڑا اسی لیے کہا گیا کیونکہ وہ جو ہے بہرحال پمپنگ ہو رہی ہے، وہاں سے آکسیجن مل رہا ہے، انسانی زندگی اسی کے بل پر چل رہی ہے، نہیں تو درخت نہیں ہوں گے تو مختلف۔ دلی جیسے شہروں میں لاک ڈاؤن سے پہلے جو خبریں آتی تھیں کہ آدمی کا پھیپھڑا جو ہے ایک ڈیمیج کی طرف جا رہا ہے، ڈاکٹر تریہن نے بھی کئی بار اس اور اشارہ کیا، تو شاید اسی وجہ سے کہ گرینری کم ہوتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ وہ جو درختوں کا کام کیا ہے؟ درختوں کا کام یہ ہے کہ زہریلی گیس جو خارج ہوتی ہے وہ ان کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور جذب کرنے کے بعد ہم کو جو صحت مند گیس، صبح جو ہے ہاں صحت مند جو گیس ہے، صحت مند آکسیجن ہم کو فراہم کرتا ہے، اور اسی سے ہماری زندگی چل رہی ہے، ہماری سانس۔ تو گویا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کیا کہا گیا، انسان کی زندگی جو ہے اس کی ہر سانس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ تو یہ بھی کہیں نہ کہیں درختوں کے ساتھ جا کر کے، یہ احسان بھی درختوں کے ساتھ جا کر کے جوڑ رہا ہے کہ اگر یہ درخت نہ ہوتے تو یہ جو سانس کی نعمت ہے یہ کہاں سے ہم کو حاصل ہوتی؟ رضی صاحب، یہ کہنا کہ عربوں کا کہ جو درخت ہیں وہ شہروں کے لیے پھیپھڑا ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انیکوں کتھن اس اور اشارہ بھی کرتے ہیں کہ درخت کتنے ضروری ہیں، ہریالی کتنی ضروری ہے، قرآن بھی اس اور اشارہ کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں یا علماء کے طبقے نے اس طرف دھیان نہیں دیا، اس کو موومنٹ نہیں بنایا، جتنا میسیو موومنٹ بنایا جانا چاہیے تھا؟ سب سے پہلی بات احمد بھائی میں یہ کہوں گا کہ علماء کی طرف یہ کہنا کہ علماء نے اس کو موومنٹ نہیں بنایا، میں ہسٹری سے تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہسٹری میں اگر آپ اندلس کی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو صخرۃ الحمراء یا الحمراء کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کی آپ جغرافیکل اسٹڈی کریں، اس کو دیکھیں کہ اس کو اس زمانے کے مسلم بادشاہوں نے، ظاہر سی بات ہے بادشاہ نے بنایا تو کسی مسلم اسکالر سے انہوں نے مشورہ لیا ہوگا، کس اعتبار سے اس کو بنایا اور کس طریقے سے باغیچے اس میں لگائے۔ اندلس کو چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ انڈیا میں آ جائیں۔ انڈیا میں آپ جس وقت جہاں پر آپ آگرہ میں تاج محل کو دیکھ رہے ہیں، آپ تاج محل اگر آپ جائیں تو تاج محل کے ارد گرد میرے خیال سے کم 5000 ایکڑ زمین تو کم سے کم ہوگی جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ میں جس وقت آگرہ گیا تو میرے بہت قریبی دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں آبادی نہیں ہے، تو کہا کہ یہ تاج کو خوبصورت بنائے رکھنے کے لیے اس بادشاہ نے یہاں چاروں طرف درخت لگائے تھے۔ اور آپ وہاں سے آگے نکلیں پھر آگرہ فورٹ چلے جائیں، آگرہ فورٹ کو بھی آپ دیکھیں 3 حصوں میں آبادی نہیں ہے اس کے، اور وہاں بھی اگر آپ معلوم کریں تو ان 3 حصوں میں درخت لگے ہوئے تھے،
चारों तरफ दरख्त लगे हुए थे। जो ताजमहल का पिछला हिस्सा है जो जमुना के उत्तर साइड में आता है, उसको भी अगर आप देखें तो उस हिस्से में भी पूरा का पूरा एरिया खाली है और वहाँ भी दरख्त लगे हुए थे। तो इसी तरह दिल्ली का लोधी गार्डन भी है, ठीक है। और इसी तरीके से आप ओल्ड किला है वहाँ चले जाएं, खूबसूरत पेड़ और पुराने पेड़ आपको मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन आज़ादी के बाद जिस तरह से काम करना चाहिए था उस तरह काम क्यों नहीं हुआ? आज़ादी के बाद से ज़हनी तौर पर उलमा बहुत ज़्यादा परेशान हुए। वो किस किस चीज़ पर फोकस करते, कहाँ कहाँ पर फोकस करते। फिर भी आप देखें जहाँ पर भी उलमा ने अपने मदारिस कायम की, अपने मदरसों में दरख्त लगाए। अब कोई भी मदरसा जो आप जिस मदरसे के पास ज़मीन है अब जाकर के देखें, जो भी मदरसा है, चाहे बशरिया चले जाएँ, नदवा चले जाएँ, देवबंद चले जाएँ, आपको दरख्त मिलेंगे लगे हुए, पार्क मिलेंगे जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उलमा ने काम नहीं किया। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मोमेंट बना करके उलमा ने काम इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं, और ये मजबूरी रही है उनकी कि आज़ादी के बाद से जैसा माहौल, वसाइल की भी कमी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसा माहौल उनको मिलना चाहिए था आज़ादी के बाद से, वैसा माहौल उनको नहीं मिला। वो अपनी एजुकेशन जो इस्लामिक एजुकेशन थी उसके बचाने की फ़िक्र में मुकम्मल तौर पर वो लगे रहे कि हमको इसको कैसे बचाना है, और जहाँ उन्हें मौका मिला उन्होंने ये काम शुरू किया और बड़ी तेज़ी के साथ किया, अच्छा किया। और मैं एक चीज़ और उदाहरण दूंगा यहाँ पर। बादशाह शेर शाह सूरी का नाम सबने सुना होगा, जिन्होंने जीटी रोड बनाई थी। इस जीटी रोड को पुराने ज़माने के अगर कोई 90 साल का कोई बूढ़ा अगर अभी आपको मिल जाए तो उनसे आप पूछें कि जीटी रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े मोटे तनावर दरख्त लगे हुए उनको मिले होंगे आखिर टाइम में। शेर शाह सूरी ने जब रोड बनाया तो रोड के किनारे किनारे दोनों तरफ पेड़ लगाए, ताकि रोड पर जब कोई सफ़र करे तो उसको साया भी मिले और आसानी के साथ वो सफ़र कर सके। तो आप ये देख सकते हैं कि उलमा ने या मुस्लिम बादशाहों ने, हालांकि मुस्लिम बादशाहों का इस्लाम से बहुत अच्छा ताल्लुक़ नहीं रहा है, लेकिन जिस हद तक भी रहा है उस हद तक उन्होंने पेड़ लगाने की कोशिश की। कम से कम मुल्क के मफाद में उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, ठीक है। और अब देखेंगे आज के ज़माने में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसमें उलमा को मोरिद इल्ज़ाम हम नहीं ठहरा सकते। उलमा से जितनी उनकी सहूलियात थी, अपनी सहूलियात के एतबार से उन्होंने काम किया है। ज़ियाउर रहमान अलीमी साहब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मुआशरे में आए थे। अरबों में कहा जाता है कि क्योंकि रेगिस्तान की ज़मीन है, क्या कोई सी हदीस भी है, क्या कोई ऐसा कुरान में इसका एग्जाम्पल है कि उस जगह के कुछ खित्तों से घास तक के काटने से रोका गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की अगर बात की जाए तो अहादीस बहुत सारी हैं, और कुरान की अगर बात करें तो कुरान करीम में दरख्तों का जो तज़किरा है, एक तो जन्नत के तनाजुर में आया है, पैराडाइज़ के तनाजुर में, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का जो मंज़र खींचा है, नक्शा जो खींचा है, उसमें दरख्तों का और सायों का मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी चाहे ये दुनिया हो चाहे वो दुनिया, दरख्तों के बगैर सब अधूरी। यानी चूँकि वजह क्या है, चूँकि जन्नत एक बहुत ब्यूटीफुल जगह है और अब ताला चाहता ये है कि वो ये दुनिया जन्नत निशान बन जाए, और इसीलिए कुरान में उस फरमाया इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा, हमने रूए ज़मीन की सारी चीज़ों को क्या बनाया है, उसके लिए ब्यूटी बनाया है, जीनत बनाया है हमने। तो गोया पता ही चला रब ताला चाहता ये है कि जिस तरीके से जन्नत बहुत खूबसूरत है उसी तरीके से इंसान इस ज़मीन को भी बहुत ही ब्यूटीफुल बना करके रखे। अब ये अजीब व गरीब इंसान है कि उसने इसको जो है ब्यूटीफुल बना के रखा नहीं, बल्कि इसको बर्बाद करके रख दिया है। तो कुरान करीम में जन्नत के तनाजुर में भी बयान आया है। दूसरा कि मुख्तलिफ 26 मकाम पर शजर का तज़किरा आया है कुरान में, उसमें बेशतर मकामात पर जो बागों का तज़किरा या दरख्तों का जो तज़किरा आया है वो एहसान के ज़िम्न में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों पर एहसान जताते हुए कहा कि युम्बितु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए उगाता है मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियाँ, खजूर के दरख्त और अनार और माचिस के दरख्तों तक का जिक्र जी, वो भी मकाम एहसान में है। जहाँ पर उस दरख्त का तज़किरा आया है वो भी मकाम एहसान में आया है। चूँकि आग इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो दरख्त से हासिल हो रहा है, तो इस अल्लाह तबारक व तआला ने उसका तज़किरा किया है। तो इस तनाजुर में भी कुरान करीम की आयत हमें मिल जाएंगी जिसमें कि अल्लाह तबारक व तआला एहसानात का जिक्र कर रहा है कि इन खेतियों से तुम फ़ायदा हासिल करते हो और इन दरख्तों से फ़ायदा हासिल करते हो। असल में क्या है कि दीन जो है, दीन की बुनियाद है नफ़ा पर, कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल हर उस अमल को पसंद करते हैं कि जिससे नफ़ा पहुँचे इंसान की अपनी ज़ात को या दूसरों को, और दूसरों में पूरी मखलूक को। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों को, चाहे जानवर हों चाहे परिंदे हों। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब हम पढ़ते हैं तो हुज़ूर फरमाते हैं, एक मकाम पर तो फरमाते हैं कि मा मिन मुस्लिमिन यग़रिसु ग़रसन औ यज़रअु ज़रअन फ़यअकुलु मिन्हु इंसानुन औ बहीमतुन इल्ला कानत लहु सदक़ा, कि इंसान अगर, मुसलमान अगर कोई पौधा लगाता है या खेती करता है और उससे इंसान खाता है या कोई जानवर खाता है तो ये उसके लिए सदका है।
لیکن آج کے سوسائٹی میں ضیاء صاحب کئی بار ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے گاؤں دیہاتوں میں کہ اگر کسی کا جانور کسی کی کھیتی چر لے تو پورا ایک دم ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے، مار دھاڑ تک کی نوبت آتی ہے، تھانے کچہری تک کی نوبت آتی ہے. کیا لوگ کیوں نہیں اس سب چیزوں سے واقف ہیں؟ کہاں کمی رہ گئی؟ نہیں، دیکھیے، جہاں تک بکریوں کے درختوں کو چر جانے یا گھاس کے چر جانے کی بات ہے، اس پر جھگڑے کی بات ہے، تو یہ چونکہ حقوق کا مسئلہ ہے، رائٹس کا مسئلہ ہے. اگر ہم اس کی اجازت دے دیں کہ جو جس کے باغ میں لے جا کر بکری چرا لے، نہیں، لیکن اگر غلطی سے کبھی چر لے، لیکن انسان نے محنت کی ہے نا، اس نے باغ کو سجایا ہے. آپ کی بکری ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے لیے پتے لا کر کے اس کو کھلائیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں بنتا کہ آپ دوسرے کے باغ میں لے جا کر کے بکری چھوڑ دیں، تاکہ اس نے جو محنت سے باغ سجایا تھا، اس نے زمین کو زینت کو خراب کر دیا، اس نے تو بیوٹیفل بنانے کی کوشش کیا تھا. تو یہ ایک الگ ایشو ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ کر کے نہیں دے سکتے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ بہرحال قطر و غارت گری تو نہیں ہونی چاہیے، ٹالرنس کا معاملہ ہونا چاہیے. بہرحال ردی صاحب، آپ کس طرح سے انوائرمنٹ کو لے کر کے گرینری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہریالی اور ماحولیات کا کس طرح سے ایک دوسرے سے جڑاؤ ہے؟ اگر دو لفظوں میں اس کی بات کہہ دوں اپنی، کہ ہریالی زمین کو جنت نشان بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے. مطلب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زمین جنت کا نمونہ بن جائے اور ہمیں ہر طریقے کی آسائشیں مہیا ہو جائیں، یا ہماری زمین خوبصورت ہو جائے، اتنی خوبصورت بن جائے کہ اگر کوئی ایلین ہماری زمین پر آ جائے تو وہ یہاں سے جانا نہ چاہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم درخت اور پیڑ پودے لگائیں. جب تک ہم پیڑ پودے نہیں لگاتے، ہریالی نہیں لگاتے، اور کیا کہتے ہیں کہ درختوں کے کاٹنے کا جو سلسلہ ہے اس کو نہیں روکتے، تب تک ہماری زمین جنت نشان نہیں بن سکتی ہے، یا ہماری زمین خوبصورت نہیں بن سکتی ہے. ہمارا انوائرمنٹ، ہماری جو آب و ہوا ہے، ہماری جو فضا ہے، یہ ہمارے لیے لابھ دائک نہیں ہو سکتی ہے، ہمارے لیے بینیفیشیل نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے لیے اسی وقت یہ تمام چیزیں خوبصورت ہوں گی، بینیفیشیل ہوں گی اور اچھی ہوں گی جب کہ ہم اپنی زمین کو ہریالی سے بھر دیں، ہرے بھرے درخت لگا دیں، پیڑ پودے لگا دیں، چھوٹے چھوٹے پھلوں کے درخت لگا دیں، اور کیا کہتے ہیں کہ پھول کے درخت لگا دیں. جب ہم ان تمام چیزوں سے اپنی زمین کو بھر دیں گے، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زمین جنت کا ایک بہترین نمونہ ہے. ضیاء صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آج ایک امیر آدمی فارم ہاؤس بنا لیتا ہے، اس میں الگ الگ طرح کے درخت لگاتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی یا تو وہ ایک مڈل کلاس کا آدمی شہروں سے دیہات کی طرف صاف ہوا لینے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو کیا ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ شہروں کو ہی اتنا خوبصورت بنا دیا جائے کہ لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں، پلان نہ کریں؟ دیکھیے، اس کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کا عہد کرے کہ اپنے سراؤنڈنگ کو وہ گرین بنا کر کے رکھے گا. کیونکہ میں ابھی عرض کر چکا پہلے بھی کہ یہ صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں اس کو صدقہ جاریہ کہا گیا ہے. 7 چیزوں کا تذکرہ صدقہ جاریہ میں آیا ہے، اس میں غرس نخلن کا بھی ذکر ہے، یعنی کھجور کا پودا لگائے. تو کھجور جو کہ مکہ کے تناظر میں ہے، مدینہ کے تناظر میں ہے، لیکن یہ عام بات ہے، حکم عام ہے اس کا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اور درخت جب ہم لگائیں گے منصوبہ بند طریقے سے، ہر آدمی اپنے سراؤنڈنگ کا ذمہ دار بن جائے، جو جہاں پر ہے اس کو گرین بنانے کی کوشش کرے. اچھا، اس سے فائدہ ہوگا، کم سے کم کوڑا کچرا بھی ختم ہو جائے گا. کوڑا کچرا ختم ہو جائے گا، اس کا ایفیکٹ ہماری زندگی پر پڑے گا. ہماری ہم جو سانس لے رہے ہوں گے وہ بہت ہیلدی آکسیجن ہم کو پہنچ رہا ہوگا، اور ہم تک نقصان دہ چیزیں نہیں پہنچ رہی ہوں گی. یہ ہمارے ایریا کی جو گندی چیزیں ان کو وہ گرین چیزیں جذب کر لیں گی اپنے اندر، اور اس کے بعد ہم کو صحت مند گیس فراہم کریں گی، آکسیجن فراہم کریں گی. تو اس طریقے سے ہماری زندگی اچھی ہوگی. تو ذمہ داری ہم سب کو لینے کی ضرورت ہے، مطلب باضابطہ عہد لینا ہوگا اپنے آپ سے کہ ہر فرد جو ہے وہ اس بات کا عہد کرے کہ ہم اپنے سراؤنڈنگ کے ذمہ دار ہیں اور اپنے سراؤنڈنگ کو گرین بنا کر کے رکھیں گے. ہر آدمی ذمہ اٹھا لے، دیکھیے پورا شہر خوبصورت بن جائے گا، بیوٹیفل بن جائے گا، گرین بن جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا یہ کام کرے، ہم یہ کام نہیں کریں. دوسرے کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، وہ خود نہیں کرنا چاہتا. اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور منصوبہ بند طریقے سے اس مہم کو چھیڑنے کی ضرورت ہے. رضی صاحب، فائنل کمنٹ کیا کہیں گے آپ ہمارے درشکوں سے ہریالی کو لے کر کے؟ میں تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو جب بھی موقع ملے اور جہاں موقع ملے، ایک پیڑ ہم اپنی زندگی میں ضرور لگائیں. اگر آپ کے گھر کے ارد گرد زمین ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ آپ نے ابھی تک نہیں لگایا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنے اس خالی پڑی ہوئی زمین پر آپ پیڑ پودے لگائیں
اور پھل کے درخت بھی لگائیں، پھول کے درخت بھی، پودے بھی لگائیں، جس سے آپ کم سے کم اپنے آپ کو سرکشت کر سکیں، آپ کو اچھی ہوا مل سکے اور آپ کو طاقتور آکسیجن آپ کے اندر جائے اور آپ کے بدن میں جو بیماریاں، جو ڈیسیز آ رہی ہیں وہ اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں، اور آپ اپنے ماحول کو بھی اچھا بنائیں۔ یہ ایک مومنٹ اپنے طور پر چھیڑیں، ہر آدمی اپنے یہاں سے ایک مومنٹ چھیڑے کہ ہمیں کم سے کم ایک پیڑ لگانا ہے، اور اب سال میں ایک پیڑ لگانے کا مشن بنائیں کہ ایک پیڑ کم سے کم سال میں ہم ایک پیڑ لگائیں گے، اور اگر ہر آدمی یہ مشن چھیڑ دے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہر طرف ہریالی آ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب آپ کا، چونکہ آپ جے این یو کے ریسرچ اسکالر ہیں۔ اس تناظر میں آپ نے جو بات کہی ہے وہ کافی اہم ہے، اور جے این یو کا ماحول بھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیلدی ہے، چونکہ وہاں ہریالی اتنی ہے کہ آپ جدھر بھی نظر دوڑا لیں بلڈنگ کم، ہریالی آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ اور اسی طرح سے ہمارے دوسرے مہمان مولانا رضی صاحب نے بھی کافی اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کی ایک بات جو سب پر بھاری پڑتی ہے کہ کس طرح سے جو شہر ہیں، شہروں کے لیے کس طرح سے یہ پیڑ پھیپھڑے کی مانند رکھتے ہیں۔ آپ نے دلی کے تناظر میں دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر تریہن کا بار بار میسج دلی سرکار کو اور بھارت سرکار کو گیا کہ کس طرح سے ہریالی کا نہ ہونا یہ پھیپھڑوں کو تباہ کر رہا ہے، کس طرح سے پھیپھڑے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے، اہل احسان میڈیا کے دیکھنے والے درشکوں سے اپیل کروں گا کہ آپ کم سے کم اس بات کا عہد کریں، اس بات کو طے کریں کہ آپ ضرور ہر سال ایک پیڑ لگائیں گے، ایک پودا لگائیں گے، ایک پھول لگائیں گے، اور اپنے آس پاس ہریالی کو بسائیں گے، کوڑے کچرے سے ماحول کو جو دوشت کر رہے ہیں ان کو سوچھ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم اور آپ اس بات کو طے کر لیں، بجائے اس کے کہ اس کی ٹوپی اس کے سر ڈالنے کے بجائے ہم یہ طے کریں کہ ہمیں کرنا ہے، اپنی ذمہ داری لینا ہے، تو ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ صلاحیت کو بدلنا ہوگا، اور ہمیں جو ضیاء صاحب نے بات کہی کہ ذمہ داری لینا ہوگا، ذمہ داری ٹالنے کے بجائے آپ اپنے میزبان محمد احمد کو دیجیے اجازت، اور ہمارے دونوں مہمان مولانا ضیاء الرحمن علیمی صاحب اور رضی احمد مصباحی صاحب کو دیجیے اجازت۔ آپ اپنا رکھیے خوب خیال۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔